بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ناول کو لائک ضرور کر دیا کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اور مجھے لگتا ہے ایسا ہونا بھی چاہیے۔ ساحر سائیں اٹھ کر کھڑا ہوتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ سنان بنا کچھ سمجھے دوبارہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کچھ گڑبڑ ہے۔ سنان اپنی شادی میں ذرا سا بھی دلچسپی نہیں لے رہا تھا اور یہ بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا، لیکن کیا، یہ سمجھنا مشکل تھا۔ سنان کافی ہنسمکھ اور شرارتی طبیعت کا مالک تھا۔ وہ چپ چاپ یوں بیٹھ جائے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اپنی شادی کو لے کر وہ ذرا بھی خوش نظر نہیں آ رہا تھا اور یہ چیز اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ کیا وہ اس شادی پر اپنی مرضی سے تیار ہوا تھا کیا، یا پھر صرف بڑوں کا فیصلہ تھا؟ یہ جو بھی تھا، شادی تو ہو رہی تھی، پرسوں نکاح تھا اور ساحر یہی چاہتا تھا کہ سنان یہ شادی پوری رضامندی اور دلی خوشی سے کرے۔ وہ اپنی ہی سوچ میں چلتے ہوئے باہر کی جانب آیا تو زاوش اسے واش روم کے باہر کھڑی نظر آئی۔ یلو کلر کے خوبصورت سوٹ میں موتیے کے زیورات میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن ساحر سائیں کو وہ کبھی پیاری نہیں لگ سکتی تھی۔ تم یہاں پر ہو بے وقوف لڑکی، اور وہاں پر مہمان کب سے چائے کا انتظار کر رہے ہیں، جلدی سے ملازمہ کو کہو کہ چائے لے کر آئے۔ ساحر اچانک اس کے سر پر سوار ہوتے ہوئے بولا تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کے اچھل کر رہ گئی تھی۔ ساحر ادا، آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ وہ زرنش ادی اندر ہیں، ان کے باہر آنے دیں، پھر میں… وہ بچی نہیں ہے، خود نکل آئے گی، تم جاؤ مہمانوں کو دیکھو، وہ گرجدار آواز میں بولا تو زاوش بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ بہن اسے بے حد پیاری تھی، لیکن اپنی جان بھی اسے بہت عزیز تھی۔ سنان سائیں، باہر جاؤ، کسی کو تمہاری مدد کی بے حد ضرورت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر نکالنے لگا اور خود دروازے پر ہی رک گیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے مدد کا؟ اور تم بھی تو کر سکتے ہو یار، مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو؟ تم جانتے ہو نا وہ نیچے لڑکے عجیب عجیب قسم کی بکواس کر رہے ہیں، اتنی مشکل سے وہاں سے جان چھڑا کر آیا ہوں۔ وہ پھر سے بٹھا لیں گے مجھے نہیں بیٹھنا ان کے ساتھ، وہ سمجھاتے ہوئے بولا تھا۔ میں اس کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے ہونے والے شوہر تم ہو، وہ اسے آگے کی جانب دھکا دیتے ہوئے سمجھانے لگا، جبکہ سامنے سے آتی زرنش اپنے غرارے کو مشکل سے سنبھالتی چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ زرنش کو دیکھنے میں مصروف تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ اسی کے منہ پر ٹھا کر کے بند کر دیا گیا۔ ساحر سائیں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے زرنش کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ وہ اپنے ہی غرارے میں الجھتے گرنے ہی والی تھی کہ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے اسے تھام لیا تھا۔ اپنے سامنے اچانک سنان کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، جبکہ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسے کندھے سے پکڑ کر سہارا دینے لگا۔ اگر نہیں چلا جا رہا تو یہ ڈریس پہننے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کوئی سادہ سا ڈریس پہن لیتی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا بے حد نرمی سے بولا تھا۔ اس کا نازک سا ہاتھ اس کی مضبوط ہتھیلی میں قید تھا، جبکہ اپنے دل کو تو وہ اپنی ہتھیلیوں میں رکھتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ زاوش کی ضد تھی، وہ مدھم آواز میں بولی تو سنان مسکرا دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کافی پیاری لگ رہی ہو، اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے وہ نارمل انداز میں بولا، جبکہ اس کا یہ جملہ زرنش کے دل میں پھول کھلا چکا تھا۔ آپ یہیں چھوڑیں، میں آگے خود چلی جاؤں گی، وہاں پہ بیٹھی عورتیں باتیں کریں گی، وہ باہر رکتے ہوئے کہنے لگی تو سنان نے اس کی بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کیسے جاؤ گی آگے؟ میں چھوڑ آتا ہوں، اور جو باتیں کرتے ہیں کرنے دو، کسی کی باتوں سے کیا ہو جائے گا؟ ویسے بھی ہماری شادی ہونے والی ہے پرسوں، تم میرے نکاح میں آ جاؤ گی، اور تم کیا ساری زندگی ان لوگوں کی باتوں پر ہی دھیان دیتی رہو گی؟
یا مجھ پر بھی غور کرو گی؟ اس کی بات پر زرنش کے گال سرخ ہونے لگے تھے۔ وہ اسے یوں ہی تھامے ہال میں لے آیا تو زرنش نے سر جھکا لیا۔ پتہ نہیں لوگ کیا باتیں کریں گے، لیکن اپنے ہونے والے ہم سفر کے ساتھ یہ منظر بہت دل فریب تھا۔ جبکہ سنان کے کمرے کے دروازے پر کھڑے ساحر نے پرسکون سانس لیا تھا۔ شاید اس کا اندازہ غلط تھا، سنان بھی اس شادی سے خوش تھا۔ اسے پوری طرح سے ہلدی اور اپٹن تھوپ دیا گیا تھا۔ وہ اچھی خاصی اکتائی ہوئی تھی، بس یہاں سے بھاگنے کا کوئی راستہ مل جائے۔ اسے غصہ بھی آ رہا تھا اور خود پر ترس بھی۔ نہ جانے ابھی کتنی عورتیں باقی تھیں رسم کرنے کے لیے، پتہ نہیں یہ رسم کب ختم ہونی تھی۔ اب تو اسے تھکاوٹ بھی ہونے لگی تھی۔ ایک ہی پوزیشن میں وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ یہ سب کب ختم ہوگا؟ وہ اپنے ساتھ بیٹھی گانے گاتی ثانیہ سے پوچھنے لگی۔ ادی ابھی تو بہت ساری عورتیں رہتی ہیں۔ اس کی تھکاوٹ دیکھ کر وہ اس سے کہنے لگی جس پر اس نے سرد سی آہ بھری تھی۔ کیا ہوا ادی، کیا آپ تھک گئی ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو اماں سائیں سے بات کر کے میں آپ کو کمرے میں لے چلتی ہوں۔ ثانیہ اس کی فکر کرتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں ثانیہ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں اکیلی تھوڑی ہوں۔ رسم کے لیے زرنش ادی بھی میرے ساتھ ہیں۔ یقیناً وہ بھی بہت تھک گئی ہوں گی۔ وہ واش روم سے واپس نہیں آئیں؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی، جب سنان اس کا ہاتھ تھامے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ سنان کو دیکھتے ہی ثانیہ کے ساتھ بہت سی عورتوں کا منہ کھل گیا تھا۔ سنان ادا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لیڈیز فنکشن ہے اور یہاں پر آپ لوگ نہیں آ سکتے؟ ثانیہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولی تو اس کی معصومیت پر سنان مسکرایا۔ اچھا تو یہ لیڈیز فنکشن ہے تو آپ نے میری دلہن کو باہر کیوں جانے دیا؟ میں تو لیڈیز فنکشن میں بالکل بھی نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن کیا ہے نا، میری دلہن وہاں باہر اکیلے پریشان کھڑی تھی۔ میں بیچاری چل تک نہیں پا رہی تھی اسٹینڈ میں، تو میں اس کی مدد کے لیے آ گیا۔ ارے ہم نے آپ کی دلہن کو باہر اکیلے نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے ساتھ باڈی گارڈ بھیجا تھا۔ کہاں گئی زاوش؟ ثنا جو کب سے خاموش بیٹھی تھی، سنان کو زری کے ساتھ اس طرح سے ہاتھ میں ہاتھ لیے دیکھ کر خوشی سے چہکتے ہوئے بولی، آپ لوگوں نے جو باڈی گارڈ بھیجا تھا، میرے خیال میں وہ اسے چھوڑ کر کہیں بھاگ گیا ہے، اور اب تو مجھے ہی اپنے ہونے والی دلہن کی فکر کرنی تھی نا، اسی لیے اس کی مدد کرنے کے لیے مجھے یہاں آنا پڑا۔ میں بہت مجبور تھا، ورنہ میں لیڈیز فنکشن میں کبھی نہیں آتا۔ خیر اب میں آ ہی گیا ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اپنی دلہن کو تو میں نے دیکھ ہی لیا، ذرا اپنی بھابھی کو بھی دیکھ لوں۔ کیا خیال ہے کزن سائیں؟ وہ نور کے ساتھ زمین پر بیٹھتے ہوئے بولا تو مسکرا دی۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اس سے اتنا نارملی پیش آ رہا تھا، اسے بہت اچھا لگا تھا۔ کیا بات ہے لڑکیوں، بھابھی کو اتنا ایزی ڈریس پہنایا اور میری ہونے والی دلہن کو یہ پتہ نہیں کون سے زمانے کا ٹینٹ پہنا دیا۔ بیچاری کو کتنی مشکل ہو رہی ہے اس میں چلنے کے لیے، مجھے تو ابھی سے ترس آ رہا ہے اس پر۔ تم لوگوں نے میری ہونے والی بیوی کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، انصاف سے کام لو، میں کہہ رہا ہوں، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے شرارت سے بھرپور لہجے میں گویا ہوا۔ بس بیٹا سائیں، بہت ہو گیا، اب نکلیں آپ یہاں سے، یہ لیڈیز فنکشن ہے اور لیڈیز فنکشن میں کسی بھی لڑکے کا آنا الاؤڈ نہیں ہے، چاہے وہ دلہا ہی کیوں نہ ہو۔ زرین بیگم کب سے ان کا ہنسی مذاق دیکھ رہی تھی، اب اسے ٹوکتے ہوئے بولی، ارے نہیں نہیں اماں سائیں، کیا کر رہی ہیں آپ؟ یہ دلہا ہیں، ہمیں انہیں VIP ٹریٹمنٹ دینا چاہیے، اور آپ ہیں کہ انہیں یہاں سے باہر نکال رہی ہیں۔ تو کیا ہوا، لیڈیز فنکشن ہے تو ہم اپنے بھائی کے لیے اس لیڈیز فنکشن کو مین فنکشن میں کر لیں گے۔ کیا خیال ہے لڑکیوں؟ ثنا اپنی اماں سے کہتی ہوئی زاوش اور ثانیہ سے مخاطب ہوئی، جو کنفیوز ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔
آخر اس کا ارادہ کیا تھا؟ زاوش باہر زرنیش کو نہ پا کر سیدھی اندر آ گئی تھی، جہاں اسے سنان نظر آیا۔ ہاں بالکل، ہم اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ثنا، ادی آپ بتائیں گے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ثانیہ خوشی سے بولی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ثنا نے کچھ نہ کچھ سوچ رکھا ہوگا جس کے بعد بہت مزہ آئے گا۔ ہم دلہا کی بھی رسم کریں گے۔ دھرم سائیں تو یہاں ہے نہیں تو ان کی رسم تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم سنان ادا کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے، ہم انہیں بھی ہلدی اپٹن لگائیں گے۔ ثنا نے چہکتے ہوئے کہا تو سب عورتوں اور لڑکیوں کے کہے بلند ہوئے۔ ارے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تم لڑکیوں کا؟ یہ سب کچھ صرف لڑکیاں کرتی ہیں، ہم لڑکے نہیں۔ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں۔ توبہ، تم لوگ تو مجھے پتہ نہیں کیا کر دو گی۔ ایک منٹ، آپ اب کہیں نہیں جا سکتے یہاں سے۔ اب آ گئے ہیں تو لیڈیز فنکشن میں آنے کی سزا تو آپ کو ضرور ملے گی۔ ثنا اسے روکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام چکی تھی، جبکہ اس کے اٹیک کہنے کی دیر تھی کہ ثانیہ اور زاوش نے اس کے منہ پر ہلدی لگانا شروع کر دی تھی۔ سب عورتیں کھلکھلاتے، ہنستی مسکراتی اسے ہلدی لگانے لگی، جبکہ کچھ دیر مزاحمت کرنے کے بعد وہ بیٹھ گیا۔ یہاں سے بچ کر نکلنا بے حد مشکل تھا، یہ وہ سمجھ گیا تھا۔ ساحر سائیں کب سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے واپس نہ آنے پر وہ خود ہی ہال کی جانب آیا اور اسے بے حال دیکھ کر وہیں سے پلٹ گیا۔ اسے یقین تھا اس وقت وہ اسے ہی کوس رہا ہوگا کہ آخر اس نے اسے زرنیش کی مدد کے لیے بھیجا ہی کیوں۔ اگر وہ زرنیش کی مدد کے لیے باہر نہ آتا تو اسے یہاں پر بھی نہ آنا پڑتا، اور یقیناً یہاں بیٹھ کر اپنے منہ پر یہ سب کچھ لگوانا بھی نہیں پڑتا۔ کاش میں بھی دھرم سائیں کے ساتھ ہی کہیں نکل جاتا، اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو ایک بار پھر سے سب لڑکیوں نے کہا لگایا۔ نور کب سے ان سب چیزوں میں بور ہو رہی تھی۔ سنان کے آتے ہی اس کے چہرے پر بھی ایک مسکراہٹ رک سی گئی تھی۔ ادی، اب آپ فریش ہو کر ڈریس چینج کر کے آرام کریں، آج بہت دیر ہو گئی ہے، 2 بجنے والے ہیں۔ کل مہندی کی رسم ادا کی جائے گی، پھر آپ کو صبح صبح اٹھنا ہے، بیوٹیشن آئے گی آپ کو مہندی لگانے کے لیے۔ ثانیہ اس کا شرارہ سنبھالتی اسے اندر روم میں لے آئی تھی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ سنان کے ساتھ شرارتوں میں لگے رہنے کی وجہ سے رسم کرتے اتنا ٹائم لگ گیا تھا، کسی نے محسوس بھی نہ کیا تھا۔ پھر آخر زرین بیگم کو اپنے پن پر ٹوکنا پڑا تو انہوں نے اسے جانے کا اشارہ دیا تھا۔ تھینک یو ثانیہ، اب تم بھی جاؤ، جا کر آرام کرو، تم بھی کافی تھک گئی ہو، کافی کام کیا ہے تم نے بھی۔ اس کی نیند سے بھری آنکھیں دیکھ کر وہ ثانیہ سے بولی تھی۔ ارے نہیں ادی، میں آپ کی ہیلپ کرتی ہوں یہ سب کچھ اتارنے میں، وہ نفی میں سر ہلاتے اس سے کہنے لگی تھی۔ تو نور مسکرا دی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے ثانیہ، تم کافی تھک گئی ہو، اور دیکھو نیند سے تمہاری آنکھیں بھی بند ہو رہی ہیں، یہ پہننا میرے لیے ذرا مشکل تھا، اتارنا ایزی ہے، اب تم جاؤ آرام کرو، اس نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ ثانیہ ہاں میں سر ہلاتی کمرے سے باہر چلی گئی۔ اسے سچ میں بہت نیند آ رہی تھی، وہ تو صرف اس کی مدد کے لیے اس کے کمرے میں رکی ہوئی تھی۔ وہ اپنا چہرہ دھو کر باہر آئی تو اپنا نائٹ ڈریس ڈھونڈنے لگی۔ ہلدی کو چہرے اور ہاتھ پیر سے صاف کر کے وہ کافی پرسکون تھی، لیکن پھر بھی وہ نہا لینا چاہتی تھی۔ اپنا ڈریس نکال کر اس نے بیڈ پر رکھا اور دوپٹہ اتار کر بات لینے جانے لگی تھی کہ اچانک کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے جانب کھینچا۔ اچانک ہاتھ کھینچے جانے پر وہ اچانک اس کے چٹان نما وجود سے جا ٹکرائی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، اس نے اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا۔
اپنے منہ پر اس کا فولادی مضبوط ہاتھ محسوس کر کے اسے اپنی سانسیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ اس پرفیوم کی خوشبو کو یہاں آنے کے پہلے دن سے ہی بہت قریب سے محسوس کر چکی تھی۔ وہ کیوں آیا تھا یہاں؟ کیا وہ کوئی حساب کتاب کرنے آیا تھا؟ اس کی نازک کمر اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں قید تھی، جبکہ وہ اس کے اس وقت اتنا قریب تھا کہ اسے اپنا دل بے ترتیب ہوتا محسوس ہوا۔ بہت تعریف سنی ہے آج تمہاری جانم سائیں، تو پھر میں کیوں نہ تمہیں دیکھنے کے لیے آؤں؟ آخر یہ میرا حق ہے تمہیں سر سے پیر تک دیکھنے کا اور تمہاری تعریف میں زمین آسمان ایک کرنے کا۔ اصل حق تو میں ہی رکھتا ہوں نا، تو میرا یہاں آنا تو بنتا ہے۔ سب نے تمہیں ہلدی لگائی، میں پیچھے کیوں رہوں؟ مجھے تو سب سے پہلے رسم ادا کرنی چاہیے تھی، لیکن دیکھو نا میری مجبوریاں، ایک بے حد اہم کام نکل آیا، ورنہ اپنا حق ادا کر کے جاتا۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب کیے آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ اس کی گرم سلگتی سانسیں نور کے چہرے کو جلا رہی تھی۔ اس نے چہرہ پھیرنے کی کوشش کی تو اچانک دارم سائی نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ کی گرفت میں قید کر کے اپنے جانب موڑ لیا۔ یہ تو ظلم ہے جانم سائی، ایک تو اپنے حسن سے اتنا قہر برپا کر رکھا ہے اور پھر دیدار بھی کرنے نہیں دے رہی ہو مجھے، اور اگر میں بہک گیا نا تو نقصان تمہارا ہی ہے۔ اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسوں کا لمس چھوڑتے وہ دھمکا رہا تھا، اسے اپنے دل کی کیفیت بتا رہا تھا، یا نور سمجھنے سے قاصر تھی۔ دارم سائی پلیز، اپنے گالوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ گھبرا کر اس کے لبوں پر اپنا نازک ہاتھ رکھ چکی تھی۔ جانم سائی تم سمجھو میری کیفیت کو، تم مجھے سچ میں بہکا رہی ہو۔ میں صرف تمہیں ہلدی لگانے اور تمہارا یہ حسین روپ دیکھنے آیا تھا۔ ویسے مجھے منع کیا گیا ہے، مائیوں کی رسم کے بعد کہا جاتا ہے کہ تمہارا مکمل پردہ ہوگا مجھ سے تب تک جب تک تم دلہن بن کر میرے کمرے میں نہیں آ جاتی، لیکن دارم سائی سے کوئی اس کی دلہن کو چھپا لے اور دارم سائی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہے، ایسا تو ممکن نہیں نا۔ اسی لیے میں خود ہی آ گیا تم سے ملنے کے لیے۔ دیکھو میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، صرف ہلدی لگا کر چلا جاؤں گا، لیکن اگر تم نے مجھے اپنے حسن کے جال میں پھانسنے کی کوشش کی نا تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ اس نے ایک بار پھر سے اسے وارن کیا تھا۔ کوئی آ جائے گا۔ وہ گھبرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، اسے یقین تھا وہ اسے صرف ہلدی ہرگز نہیں لگائے گا۔ وہ خطرناک ارادے لے کر یہاں آیا تھا۔ اب اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی کیونکہ اس کے حق میں بہت کچھ آتا تھا۔ اوپٹن ہلدی بھی نہیں ہے۔ اس کے سینے پر اپنا نازک ہاتھ رکھتے ہوئے وہ گھبرا کر بولی، میں لے کر آیا ہوں جانم سائی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جہاں ایک چھوٹی سی پیالی میں ہلدی رکھی تھی۔ فائن، تو پھر جلدی سے لگائیں اور یہاں سے جائیں۔ وہ اس سے فاصلہ بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی تھی۔ لگاؤں گا جانم سائی، بس اتنی جلدی کیا ہے؟ محبت کے سارے کام آہستہ آہستہ پیار سے ہونے چاہیے، اور میں تو محبت پر بہت یقین رکھتا ہوں۔ محبت میں جلد بازی کام خراب کر دیتی ہے۔ وہ اپنی انگلی اس کے چہرے کے کھڑے نقوش پر پھیرتا اسے مزید نروس کر رہا تھا۔ وہ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ اس سے سوال کرے گا، وجہ جانے گا اس سے شادی کرنے کی، لیکن وہ تو کچھ پوچھ ہی نہیں رہا تھا، جیسے اس ڈیل سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اسے یقین تھا کہ دارم سائی اس چیز کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی خاموش کیوں تھا؟ دارم سائی پلیز یہاں سے جائیں، کوئی آ جائے گا۔ وہ بڑی مشکل سے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتی، چہرہ پھیر کر اس سے دور ذرا فاصلے پر جا رکی۔ اس کی سانسیں دارم کی قربت نے بے حد تیز کر دی تھی۔ سینے میں دھڑکتا دل پسلیوں کی دیوار توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ دارم سائی بولو میری جان سائی، چلیں آپ ہماری ہلدی کی خوشی میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں۔ چلو آج ہلدی کی خوشی میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتی ہو تم، بے شک جان مانگ لو، تم جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، تمہیں چھوڑ کر میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے سکتا ہوں، مجھ سے خود کو مت مانگنا، باقی چاہے دنیا مانگ لو۔ اس کے ماتھے کو اپنے دہکتے لبوں سے چھوتے وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں قید کر چکا تھا۔
آزادی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ایک لفظ ادا کر گئی، آپ مجھے آزاد کر دیں اور اپنی محبت کو حاصل کر لیں۔ مجھے بس میرا حصہ چاہیے، یہاں کسی کی زندگی خراب کرنے نہیں آئی، مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مجھے میرا حصہ مل جائے گا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی، کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گی۔ آپ اپنی محبت کے ساتھ اپنی زندگی خوشی سے جیے گا، میں کبھی آپ کی خوشیوں میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی، میں آپ کے اور آپ کی محبت کے درمیان کبھی نہیں آؤں گی۔ آپ بس مجھے میرا حصہ دے کر مجھے یہاں سے جانے دیں۔ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے ایک قدم پیچھے ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ احمق لڑکی، تم نے اپنا موقع گنوا دیا۔ مجھے لگا تھا تم کہو گی کہ شادی کے بعد میں تمہیں ہانی مون پر پیرس یا امریکہ لے کر جاؤں، لیکن تم ہو ہی بیوقوف۔ جب میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھ سے خود کو مت مانگنا، تو پھر کیوں بیوقوفی کر رہی ہو؟ چلو میں تمہیں ایک اور موقع دیتا ہوں، میں تمہیں 2 آپشنز دیتا ہوں، ان دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرو۔ تمہیں اپنا حصہ چاہیے یا طلاق؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کے لفظ طلاق پر نہ جانے کیوں اس کے سینے کے اندر دل نے شور برپا کر دیا تھا۔ وہ حصہ لینے آئی تھی، اسے جائیداد چاہیے تھی، لیکن وہ دارم سائی کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ سر جھکا کر اس نے اپنا منہ سے ایک لفظ نکالا، جائیداد، اور اس لفظ کے ساتھ ہی دارم نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بے حد قریب کھینچ لیا۔ یہ دولت تو کیا، دارم سائی کی سانس سانس آج سے تمہاری ہے۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھ کر اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ دارم نے اس کا خون چھلکتا چہرہ دیکھا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی اس نے اس سے دور ہونا ہی چاہا تھا کہ دارم نے اسے ایک بار پھر سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی گرفت اس کے وجود پر بے حد سخت تھی، جبکہ اپنی گردن پر وہ اس کی گرم سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اپنے دل سے ہر طرح کی غلط فہمی نکال دو، بیوقوف لڑکی۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو مجھے زبردستی کچھ بھی کرنے پر مجبور کر دے۔ اس گاؤں کا سردار ہوں میں، مجھ پر اپنی کوئی نہیں چلا سکتا۔ تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد بھی میں تم سے شادی کر رہا ہوں تو یقین کر لو کہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ اس دل میں دھڑکن بن کر رہتی ہو تم، راج کرتی ہو تم، اسی لیے تمہیں اپنی زندگی کی ملکہ بنا رہا ہوں۔ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا ہوا وہ آہستہ مگر دلفریب انداز میں بول رہا تھا، جبکہ اس کے سینے سے لگی وہ اپنی دھڑکنوں کے ساتھ اس کی دھڑکنوں کا شور سن رہی تھی۔ اس سے الگ ہوتے دارم نے آہستہ سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں اٹھایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس پر بلینکٹ ڈال کر لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ جیسے اب تک اس کے حصار میں تھی۔ بنا کچھ سوچے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ بھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، نہ آنے والے کل کو اور نہ ہی اپنے آج کو۔ اپنے وجود پر اسے اب تک دارم کے ہاتھ محسوس ہو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے پڑی تھی۔ سوچ پر اس وقت دارم اس حد تک سوار تھا کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کمرے کی لائٹ بھی بند کر گیا ہے، جبکہ اسے اندھیرے میں کبھی بھی نیند نہیں آتی تھی، لیکن آج وہ اپنے ہوش میں ہی کہاں تھی۔ کیا ہوا انصر، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اتنی رات کو بلایا، خیریت تو ہے نا؟ گھڑی رات کے 2:30 بجا رہی تھی۔ وہ انصر خاص ملازم کو دیکھنے لگا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے سائی، آپ اندر آ کر دیکھیں۔ وہ اسے اندر آنے کو کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ یہ جھوپڑی اسی گاؤں کے چاچا نزاکت کی تھی، جو کچھ دن پہلے بہت خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی چچا نزاکت نے اپنی اکلوتی بیٹی ماریا کی شادی دوسرے گاؤں میں ملک لیاقت کے ملازم ناصر سے کروائی تھی۔ اس دن چاچا نزاکت بے حد خوش تھے، اور آج جیسے یہاں ماتم کا سما تھا۔ چند دن پہلے جس معصوم کو اس گھر سے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا گیا تھا، اس وقت چارپائی پر پڑی بے حد بری حالت میں تھی۔ چاچا نزاکت نے ایک نظر دارم سائی کی جانب دیکھا اور پھر بھاگتے ہوئے اس کے پیروں میں آ گرے تھے۔
جلادوں نے میری بیٹی کو جلا دیا، اسے مارنے کی کوشش کی، بہت ظلم کیا سائیں، بہت ظلم کیا، میری بیٹی کو انصاف دلائیں سائیں، ان ظالموں کو اس ظلم کی سزا دیں۔ ناصر نے اسے طلاق دے دی اور کہا کہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، ناصر تو اس پر جان چھڑکتا تھا۔ پھر پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا کہ ناصر نے اپنے مالک کی باتوں میں آ کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں گاؤں والوں نے کس طرح اس کی جان بچا لی۔ اپنی بیٹی کی ادمری لاش لینے جب میں وہاں گیا تو ناصر نے میرے منہ پر اسے طلاق دے دی۔ ہمیں تو کچھ بتاتی ہی نہیں ہے سائیں، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی سائیں۔ میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ کیوں شادی کے 18ویں دن شوہر نے اسے اس حال میں پہنچا دیا، کیوں اسے طلاق دی۔ لوگ تو نہ جانے کیا کیا باتیں کریں گے سائیں۔ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں سائیں، میں برباد ہو گیا، میری بیٹی برباد ہو گئی۔ نزاکت چاچا خود کو سنبھالو، تمہاری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کی سزا ناصر کو ضرور ملے گی، کیونکہ یہ میرے گاؤں کی بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ ناصر نے یہ سب کچھ کیوں کیا یہ مجھے تمہاری بیٹی بتائے گی۔ دیکھو بہن، عورتوں کے ساتھ ظلم زمانے سے ہو رہا ہے۔ شوہر کی عزت کے خاطر خاموش رہ کر ظلم سہنے والی بیوی نہیں، پیر کی جوتی بن کر رہ جاتی ہے، اور جس کی عزت کے خاطر تم خاموش ہو، تمہیں طلاق دے کر تم سے ہر تعلق ختم کر چکا ہے۔ اس لیے بہتر ہے اب یہ خاموشی توڑ کر اپنے باپ کی جنگ میں اس کا ساتھ دو۔ یاد رکھنا، وہ شخص یہ جنگ تمہارے لیے لڑ رہا ہے، وہ تمہیں انصاف دلانا چاہتا ہے، وہ آج میرے پیروں میں گرا تمہارے لیے انصاف مانگ رہا ہے، اور اگر تم ناصر کی محبت میں اسے معاف کر دو گی تو یاد رکھنا اس سے تمہارا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ وہ شخص جو تمہیں لمحے میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس کی یادوں سے بھی پیچھا چھڑا لو۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس کا پردہ نہ رکھو اور سچائی بیان کر دو۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا بات مکمل کر کے وہاں سے باہر نکل آیا۔ عنصر وہ غصے سے دھاڑا، حکم سائیں، جرگہ بلاؤ اور سورج نکلنے سے پہلے ناصر اور اس کے مالک جرگے میں موجود ہونا چاہیے۔ لیکن سائیں، کل تو آپ کی مہندی کی رسم ہے، ایسے میں جرگے کو بٹھانا مناسب نہیں ہے۔ عنصر نے سمجھانا چاہا، تمہیں جتنا کہا ہے اتنا کرو، مجھے مت سکھاؤ کہ کیا مناسب ہے اور کیا نہیں۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ دارم سائیں کہاں ہے؟ آج انہیں کہیں پر جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجال ہے جو وہ کسی کی بھی کوئی بات سن لے۔ بڑی بی بی صبح سے دارم سائیں کو ہر طرف تلاش کر رہی تھی، لیکن دارم کا صبح سے ہی کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ساحر سائیں جانتا ہے کہ دارم سائیں کہاں ہے، اسی لیے وہ بار بار اس کے سامنے آ کر ملازموں پر چلا رہی تھی، جبکہ ساحر سائیں اپنے ہی کاموں میں مگن، کبھی سگریٹ سلگا لیتا تو کبھی مہندی کی تیاریوں میں لگ جاتا۔ ساحر سائیں، میں آخری بار پوچھ رہی ہوں کہ دارم سائیں کہاں ہیں؟ وہ اس بار براہ راست اس سے مخاطب ہوئی تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ بڑی اماں سائیں، اس سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھا ہی کب؟ آپ تو کبھی ملازموں سے پوچھ رہی ہیں تو کبھی انہیں ڈانٹ رہی ہیں، جس سے سوال کریں گی جواب بھی تو وہی دے گا نا۔ آپ مجھ سے سوال کریں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ دارم سائیں کدھر ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تو اب بتا دو، اب تو پوچھ رہی ہوں نا کہ تم سے۔ وہ ذرا سختی سے گویا ہوئی۔ جرگے پر، وہ کہہ کر اپنے موبائل کی اسکرین دیکھنے لگا۔ جرگے پر؟ آج تو کوئی جرگہ نہیں ہے، اور میں نے منع بھی کیا تھا کہ شادی کی رسموں کے دوران اپنے کام کو ایک سائڈ پر رکھ دے، تو پھر کیوں جرگہ رکھوایا اس نے؟ ایک تو بہو انہیں من چاہی نہیں مل رہی تھی، اور اوپر سے بیٹا ان کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ بے حد غصے میں تھی، کیونکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا دارم سائیں کا پہلا فرض ہے۔ اپنی شادی کے لیے وہ اپنے گاؤں کے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ سب سے پہلے اس گاؤں کے سردار ہیں۔ پگڑی باندھتے ہوئے انہوں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ گاؤں کے لوگوں سے زیادہ اہم ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ گاؤں کے لوگوں کے لیے اگر انہیں اپنی جان بھی دینی پڑی تو پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ ہی بتائیں کہ اگر ان کے گاؤں کے لوگوں پر مصیبت ٹوٹی ہے تو کیا وہ اس محل میں آرام فرمائیں گے؟ نہیں نا۔ بس اسی لیے وہ اس وقت یہاں پر نہیں بلکہ گاؤں میں ہیں۔
جہاں کے لوگوں کو ان کی ضرورت ہے ہم سے زیادہ ہے، لیکن آپ فکر نہ کریں آپ جا کر مہندی کی تیاریاں کریں، وہ جلد ہی واپس آ جائیں گے، اس نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے نکل گیا۔ جبکہ پیچھے کھڑی ان کی باتیں سنتی نور کو دارم سائیں کے بارے میں یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ گاؤں کے لوگ دارم سائیں کے لیے اتنے اہم ہیں کہ ان کے لیے اس نے اپنی شادی کا اتنا اہم دن بھی نظر انداز کر دیا۔ مجھ سے پنگا لے کر تم نے اچھا نہیں کیا دارم سائیں، اس کا انجام بہت بھاری پڑے گا تمہیں، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، میں تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ ملک لیاقت کا بیٹا ملک زعفران غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ناصر ملک زعفران کا بہت خاص آدمی تھا۔ ناصر ملک زعفران کے لیے اپنے گاؤں سے خوبصورت لڑکیاں ڈھونڈ کر انہیں بہلا پھسلا کر ملک زعفران کی حویلی میں پہنچ جاتا تھا۔ جس کی خبر ماریہ کو لگ گئی تو ماریہ نے ناصر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ناصر زعفران کی طرف سے ملنے والی بڑی رقم کی لالچ میں ہر غلط کام کو صحیح سمجھتا رہا۔ ماریہ کو اس نے منہ بند رکھنے پر بہت مجبور کیا، لیکن ماریہ نے اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا اور ملک زعفران کے کالے کرتوتوں کے بارے میں اپنے باپ کو بتانے اس کی حویلی جاتی۔ ملک لیاقت نے سب کچھ جان کر اسے واپس جانے کے لیے کہا اور یقین دلایا کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد ناصر اور ماریہ میں لڑائی جھگڑے تو شروع ہو گئے، لیکن زعفران کی حرکتیں نہ بدلی اور نہ ہی ناصر نے یہ غلط کام چھوڑا، جس پر تنگ آ کر ماریہ نے اس گاؤں کے سردار سے شکایت کرنے کا سوچا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات جرگے تک جاتی، ناصر اور زعفران نے ماریہ کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور اسے زندہ جلا ڈالا، اور اب یہ بات دارم سائیں کے گاؤں تک آ پہنچی تھی۔ اپنے گاؤں کا سردار ہونے کی وجہ سے وہ جرگے میں ہر طرح کا فیصلہ کرنے کا مکمل حق رکھتا تھا، اور اس نے فیصلہ کر دیا تھا۔ کھلے عام ماریہ کو جان سے مارنے کی کوشش، زنا اور زیادتی کے جرم میں اس نے ملک زعفران کو تاعمر قید سنائی تھی، اور اس کا ساتھ دے کر ماریہ اور نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کی زندگی برباد کرنے والا ناصر بھی تاعمر اپنے ملک کے ساتھ جیل میں رہے گا۔ اس کا یہ فیصلہ ملک لیاقت کو بالکل پسند نہیں آیا تھا، جس کا اظہار وہ کھلے عام اسے دھمکیاں دیتے ہوئے کر رہا تھا، لیکن ایسی دھمکیوں کی پرواہ دارم سائیں نے پہلے کبھی کی تھی اور نہ ہی اس نے آنے والی زندگی میں کبھی کرنی تھی۔ مہندی کی رسم شروع ہونے والی تھی۔ بیوٹیشن دونوں دلہنوں کو تیار کر چکی تھی۔ اب ان دونوں کو باہر لے کر جانے کا وقت آ چکا تھا۔ جلدی چلیں، باہر پھپھو سائیں پہنچ گئی ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مہندی کی رسم شروع ہونے سے پہلے آ جائیں گی، اور انہوں نے اپنا وعدہ نبھا دیا ہے۔ زاوش نے کمرے میں قدم رکھتے ہوئے خوشی سے انہیں بتایا تو ثنا، جو اپنے ناخن سنوارنے میں مصروف تھی، پھپھو سائیں کی آمد کا جان کر پریشان ہو گئی۔ پھپھو سائیں تو نہیں آنے والی تھی نا؟ ان کو تو فلائٹ کی کچھ پرابلمز ہو گئی تھی۔ ثنا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ان کی فلائٹ کا مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن کیا ہے نا، سارا پھپھو کے لیے دارم سائیں کی شادی سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دارم سائیں کی شادی ہو اور پھپھو سائیں شامل نہ ہو، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ مجھے تو 100% یقین تھا وہ آئیں گی، اور دیکھو وہ آ گئیں۔ ہم سب کے لیے بہت سارے گفٹس بھی لائی ہیں، چلو آپ بھی چل کر مل لیں۔ جبکہ ہماری دلہنوں سے ملنے وہ خود اوپر آئیں گی، لیکن پہلے نیچے والوں سے تو مل لیں، سب لوگ انہیں گھیرے ہوئے بیٹھے ہیں۔ زاوش اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، لیکن اس کی باتوں کے بعد بھی ثنا کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر تھوڑی دیر پہلے جو تھوڑی بہت رونق تھی وہ بھی چلی گئی تھی۔ دارم سائیں کی کسی اور کے ساتھ شادی کا مطلب تھا کہ اب عارش پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اپنے دل کی بات تو وہ اسے بہت پہلے ہی بتا چکا تھا، لیکن ثنا کی مرضی پر ہمیشہ خاموش رہ جاتا تھا۔ لیکن اب نہیں، اس نے ثنا کو کل رات ہی بتا دیا تھا کہ اس بار وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اس نے ثنا سے کہا تھا کہ دارم سائیں تمہارے نصیب میں نہیں ہے، اس بات کو قبول کر لو، اور اس بات کے ساتھ میری محبت کو بھی، کیونکہ اس بار اماں سائیں حویلی اسی مقصد کے لیے آئی ہیں۔ وہ اپنے دل کی بات اپنی ماں کو بتا چکا تھا، اور یقیناً پھپھو سائیں کو بھی۔
اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ساحر سائیں کی طرف سے ابھی کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں اسے کنفیوز کر رہی تھیں۔ اس وقت وہ بہت پریشان تھی۔ حویلی سے باہر لان میں دونوں دلہے بیٹھے ہوئے تھے۔ باہر اچھا خاصا شور شرابہ تھا، ناچ گانے تھے، لڑکے اپنے شوق پورے کر رہے تھے۔ ان کی رسم مہندی باہر کی جا رہی تھی، جبکہ حویلی کے اندر ہال میں دونوں دلہنوں کو ایک ساتھ بٹھا دیا گیا تھا۔ عورتیں باری باری رسم کر رہی تھیں۔ جہاں لڑکیوں کی مہندی میں نزاکت کا خیال رکھا گیا تھا، وہیں پر خوب شور شرابہ برپا تھا۔ ویسے دارم سائیں اپنے سنان سائی بہت چھپے رستم ہیں۔ کل عورتوں کے ساتھ مل کر مکمل رسم مائیوں کے مزے لوٹ کر آئے ہیں، اور ایک آپ ہیں جو آپ کو ان جرگوں سے ہی فرصت نہیں۔ کل تو یہ خود بھی لڑکیوں کے ساتھ ہلدی اور اپٹن سے نہا کر آئے تھے، تبھی تو اتنے چمک رہے ہیں۔ ساحر سائیں ان دونوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بتانے لگا، جس پر دارم سائیں نے ایک مشکوک نگاہ اپنے ساتھ بیٹھے سنان سائیں پر ڈالی تھی۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتا تھا سنان سائیں، یہ ہلدی وغیرہ کی رسم عورتوں کے لیے ہوتی ہے، مردوں کے لیے نہیں۔ تمہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ اسے مصنوعی غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ بس بس دارم سائیں، آپ بھی زمین پر آ جائیں۔ یہاں پر ابھی تک کسی نے یہ نہیں پوچھا کل رات آپ کچن سے ہلدی ڈھونڈ کر کزن سائیں کے کمرے میں کیوں گئے تھے؟ دارم سائیں جو سنان سائیں کو گھور رہا تھا، ساحر سائیں کی آواز پر اسے گھور کر رہ گیا۔ واہ جی واہ، ہمیں تہذیب تربیت سکھائی جا رہی ہے، اور یہاں خود ہی 1400 نکات روشن کر کے آئے ہیں۔ اس کا راز جان کر سنان بھی شیر ہوا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، در کی طبیعت خراب تھی، میں اس سے اس کی طبیعت پوچھنے گیا تھا، اور ہلدی میں اس لیے ڈھونڈ رہا تھا کہ دودھ میں ملا کر پی سکوں۔ وہ اپنی صفائی دیتے ہوئے بولا تھا۔ ارے ہم نے تو پوچھا ہی نہیں، آپ رات کو 2 بجے کزن سائیں کے کمرے میں اس کی خیریت دریافت کرنے گئے ہیں۔ یہ کام تو صبح بھی کیا جا سکتا تھا۔ ویسے کیا آپ کو پتہ نہیں کہ مائیوں کی رسم کے بعد پردہ لازم قرار دیا گیا تھا؟ ساحر سائیں اب بھی باز نہ آیا تھا۔ آج پہلی بار اسے دارم سائیں کی ٹانگ کھینچنے کا موقع ملا تھا۔ وہ پیچھے کیسے ہٹتا؟ نہیں، مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں۔ یہ پردے والا کون سا سین ہے؟ وہ مکرتے ہوئے بولا۔ کیا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا پردے کا؟ میرے خیال سے تایا سائیں نے آپ کو بتایا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں ابھی ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ ساحر ان کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا تو دارم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے واپس اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ کچھ زیادہ پر نہیں نکل رہے کاٹوں میں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے ذرا سختی سے بولا۔ ارے ادا سائیں، آپ تو برا مان گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کان کو ہاتھ لگایا تو دارم سائیں مسکرا دیا تھا۔ اور بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے پھر؟ چاچو سائیں تو کہہ رہے تھے جلد ہی تمہاری طرف سے زبردست قسم کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو ساحر سائیں مسکرایا۔ بابا سائیں کا بس چلے تو کل آپ کے نکاح کے ساتھ میرا بھی نکاح کروا دیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس میں کوئی برائی نہیں، 2 خوشیاں 3 خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ میں تو کہتا ہوں یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے۔ چاچا سائیں کو اس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ دارم نے مشورہ دیا۔ دارم سائیں، فی الحال تو آپ اپنی اس رسم حنا پر غور فرمائیں جو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور جہاں تک میرے نکاح کی بات ہے تو جب نصیب میں لکھا ہوگا تب ہی ہوگا، چاہے آج لکھا ہو یا 10 سال بعد، اس لیے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا۔ وہ مسکرا کر اس کے قریب سے اٹھتا لوگوں سے ذرا کنارے پر آ گیا تھا، کیونکہ اس وقت اسے سگریٹ کی طلب ضرورت سے زیادہ جاگ رہی تھی۔ وہ شور ہنگامے سے ہٹ کر حویلی کے اندر کی جانب آیا اور سگریٹ سلگا کر اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا کہ سامنے سے زاوش اس طرف آتے نظر آئی۔ وہ اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ نہیں کر پایا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ جو اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھ رہی تھی، اچانک اس کے روکنے پر اسے دیکھنے لگی۔ کھانا تو باہر لگ گیا ہے نا؟
وہ اسے دیکھتی معصومیت سے بولی۔ وہ گرین شارٹ شرٹ اور اورنج لہنگے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج پہلی بار ساحر نے اسے کسی اور نگاہ سے دیکھا تھا۔ مجھے وہ نہیں کھانا، تم کچھ اچھا سا بنا دو میرے لیے، وہ اسے آرڈر دیتا خود کچن کی جانب چل دیا۔ میں اس ڈریس میں آپ کے لیے کھانا کیسے بناؤں گی؟ وہ کنفیوز سی اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تو ایسا کرو، جا کر چینج کر لو اور پھر جب کھانا بن جائے گا تب سے دوبارہ پہن لینا، وہ اسے مشورہ دیتا کچن کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ میں سارا دن تیار ہوتی رہوں گی اور وہاں رسم ہو رہی ہے، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اور اس ڈریس میں یہاں کھڑے ہو کر کھانا نہیں بنا پاؤں گی آپ کے لیے۔ آج کے لیے آپ وہی کھا لیں جو بنا ہے، یا کسی ملازمہ سے کہتی ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ وہ جانتی تھی ساحر کسی ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اس ملازمہ کو تم اپنی مدد کے لیے بلا لو، لیکن جلدی کچھ بناؤ، مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا خود سگریٹ سلگانے لگا۔ بالکل کسی نوابزادے کی طرح حکم چلا رہے ہیں، حد ہوتی ہے۔ بندہ کنڈیشن تو سمجھتا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی ہوئی فریج سے آٹا نکالنے لگی۔ پراٹھا بنا رہی ہوں، اچار کے ساتھ کھا لیں، اس وقت میں ایسا ہی کر سکتی ہوں، ورنہ باہر 9 قسم کے پکوان تیار ہیں، آپ وہاں۔ ٹائم ویسٹ مت کرو لڑکی، جو بنانا ہے جلدی بنا کر دو، باہر 1000 قسم کے کام ہیں مجھے، وہ ذرا سختی سے کہتا اس کی تیاری کو دیکھنے لگا۔ پیڑا بناتے ہوئے اس کی چوڑیوں کی چھن چھن فضا میں الگ ہی شور برپا کر رہی تھی، جو اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ اس کی لمبی چوٹی میں پتہ نہیں یہ کون سے پھول بوٹے لگے ہوئے تھے، لیکن یہ پھول بوٹے بھی اسے اچھے لگ رہے تھے۔ یہ آج پہلی بار وہ ان پر غور کر رہا تھا، لیکن آج سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھیک کہتے ہیں بابا سائیں، اب واقعی مجھے شادی کر لینی چاہیے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی سوچ پر دل فریب انداز میں مسکرا دیا تھا۔ اتنے سالوں کے بعد سارا پھپھو واپس آئی تھی تو شاہ حویلی میں جیسے خوشیاں واپس آ گئی تھیں۔ سارا ان چاروں بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ سب کی لاڈلی بھی تھی۔ اپنی بہن کے لیے اچھا رشتہ دیکھ کر انہوں نے اس کی شادی پیرس کے ایک بڑے بزنس مین سے کی تھی۔ اس کے بس 2 ہی بیٹے تھے، عارف شاہ اور عارش شاہ۔ عارف ابھی 17 سال کا تھا، جبکہ عارش 24 سال کا ہونے والا تھا۔ اس شادی میں آنے کی سب سے بڑی وجہ عارش تھا، جس کے لیے وہ اس شادی میں ضرور آنا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے بیٹے نے انہیں اپنی دل کی بات بتا دی تھی، جس کے بعد وہ اپنے بیٹے کے خاطر وہ یہاں آئی تھیں، ورنہ تو ان کی فلائٹ میں بھی بہت سے مسئلے ہو رہے تھے۔ اور دوسری سب سے اہم وجہ دارم سائیں تھا۔ ان کے خاندان کی پہلی خوشی جب دارم سائیں کی پیدائش ہوئی، تب ان سے زیادہ اور خوش کوئی نہیں تھا۔ دارم سائیں ان کے گھر کی پہلی اولاد تھا، جس سے وہ بے حد محبت کرتی تھیں۔ اس کے لیے تو آنا ہی تھا۔ اصغر صاحب سب سے بڑے بیٹے تھے، جن کی شادی صوبیہ بیگم سے ہوئی تھی۔ سب لوگ انہیں بڑی بی بی کہتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا دارم اور 2 بیٹیاں زرنش اور زاوش ہیں۔ ان سے چھوٹے ہارون صاحب، جن کی بیگم زرین ہیں، جن کے 2 بچے ہیں، سنان اور ثنا۔ ان کے بعد حیدر صاحب تھے۔ حیدر صاحب کی بیگم شادی کے 11 سال بعد انتقال کر گئی۔ ان کا ایک ہی اکلوتا بیٹا ساحر ہے، اور اپنے بیٹے کی پرورش کے خاطر انہوں نے دوسری شادی کا خیال کبھی بھی اپنے دل میں نہ لایا۔ اور اپنے بھائیوں میں سب سے آخر میں سرمد شاہ، جن کی پہلی شادی سمرہ سے ہوئی تھی، جو ناکام رہی، اور دوسری شادی ہمنا سے شادی کے بعد انہوں نے سمرہ سے شادی کو صرف ایک غلطی قرار دیا تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، دور نور اور ثانیہ۔ ان سب کی خواہش تھی کہ ان کے بچے ان کے گھر میں رہیں۔ ثانیہ ابھی چھوٹی تھی، لیکن گھر کی باقی بیٹیاں شادی کے لائق تھیں۔ ہارون صاحب جہاں یہ امید لگا کر بیٹھے تھے کہ ان کا بھائی ساحر سائیں کے لیے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگے گا، اس سے پہلے ہی ان کی بہن نے ان کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیے، جس پر سب سے زیادہ خوش حیدر صاحب ہی ہو رہے تھے۔ ہارون صاحب کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ان کے بھائی کو
اس شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب کے مشورے کے بعد انہوں نے ثنا سے بات کرنے کا سوچا تھا، جس پر زرین بیگم نے یقین سے کہا تھا ثنا کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اپنی بیوی کے اس بات پر وہ مطمئن ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے ثنا دھرم سائیں کے لیے دلی جذبات رکھتی ہے، لیکن وہ اس وجہ سے اپنی بیٹی کے لیے اتنے اچھے رشتے کو ٹھکرانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر حیدر صاحب بھی پیچھے نہیں رہے تھے۔ انہوں نے بھی ساحر سائیں کے لیے جب زاوش کا ہاتھ مانگا تو اصغر صاحب نے خوشی سے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس سے زیادہ اور خوشی کی کون سی بات ہو سکتی تھی کہ ان کی دونوں بیٹیاں ہمیشہ ان کی آنکھوں کے سامنے رہیں گی۔ آپ کو کچھ اور چاہیے؟ وہ اس کے سامنے پراٹھا رکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10 منٹ کے بعد میں چائے پیوں گا، تب تک تم یہیں پر بیٹھو۔ وہاں محفل میں بار بار کہاں ڈھونڈتا پھروں گا، اس لیے بہتر ہے تم میرے لیے چائے بنا کر ہی جاؤ۔ یہاں بیٹھ جاؤ۔ اپنی بات مکمل کرتا اسے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ زاوش کو اس پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ مجھے اندر جانا ہے ساحر ادا، مجھے بہت سارے کام ہیں۔ وہاں میں اس طرف آ گئی، مجھے سب لوگ ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی، زاوش بی بی تم کتنی کام کاج والی ہو مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، اسی لیے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرام سے بیٹھ جاؤ یہاں، مجھ سے بعد میں جگہ جگہ جا کر نہیں ڈھونڈا جاتا۔ وہ ذرا سختی سے بولا، نشئی کہیں کے۔ وہ صرف سوچ ہی سکی، کچھ کہا تم نے؟ وہ کھانے سے ہاتھ رو کے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں تو میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ گھبرا کر بولی۔ دل کے اندر چور بول رہا تھا، کہیں انہوں نے سن تو نہیں لیا۔ کھاؤ تم بھی، وہ اپنی پلیٹ اس کے قریب کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں باہر کھانا کھاؤں گی، میرا دماغ تھوڑی نہ خراب ہے کہ 9 پکوان بنے ہیں اور میں یہاں پراٹھا اور اچار کھاؤں۔ ہمیشہ کی طرح اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ باقی سب کے سامنے چلتی تھی تو ٹھیک ہے، لیکن ساحر ادا کے سامنے اس کا وداؤٹ بریک لگنا اس کے لیے کافی مشکل کھڑی کر سکتا تھا۔ مطلب کہ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میرا دماغ خراب ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا ایسا تو کوئی مطلب نہیں ادا سائیں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ باہر اتنے مزے کی ڈشز بنی ہیں تو میں پراٹھا اچار کیوں کھاؤں گی؟ میں تو کبھی ناشتے میں پراٹھا نہیں کھاتی، ہیوی ہوتا ہے، انسان موٹا ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنی بات پر پردہ ڈالنے کی بہت کوشش کی۔ پراٹھا کھانے سے صحت بنتی ہے، اور جیسے تمہاری حالت ہے نا، صحت بنا لو تو بہتر ہے، پراٹھا کھانے کی بھی عادت ڈالو۔ وہ آدھا پراٹھا اس کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، لیکن میں نہیں۔ اس نے کچھ کہنا چاہا۔ کھاؤ اسے، وہ سختی سے بولا۔ اس کے حکم پر وہ اسے دیکھتی ہوئی منہ کے ڈیزائن بنانے لگی۔ یقیناً دل میں بہت ساری گالیاں چل رہی تھیں۔ دیکھو زاوش، اگر تم نے یہ پراٹھا نہیں کھایا نا تو میں تمہیں ساری رات یہاں سے نہیں اٹھنے دوں گا۔ وہ سگریٹ سلگاتا اسے دھمکی دے گیا۔ مرتی کیا نہ کرتی، اندر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھی، یعنی کہ اچھا خاصا ماحول بنا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اس ماحول کا حصہ بننا چاہتی تھی، اسی لیے اس کے سامنے رکھی پلیٹ کو اپنے نزدیک کرتی اس پراٹھے کو کھانے لگی، جو اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا، جبکہ وہ کرسی ذرا پیچھے کرتا اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ جلدی کھاؤ، کیا سارا دن یہیں ذرا سا پراٹھا کھانے میں لگا دو گی؟ چائے کب بناؤ گی میری؟ اسے ذرا کھاتے دیکھ کر وہ سختی سے بولا تو وہ فوراً ہی اٹھنے لگی۔ اسے ختم کر کے اٹھو، وہ سختی سے اسے واپس بٹھا گیا۔ وہ معصومیت سے منہ بناتی واپس بیٹھ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کون سے گناہ کی سزا ہے جو مجھ سے انجانے میں ہو گیا، پلیز مجھے معاف کر دے اور جلاد سے میری جان چھڑوا دے، میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گی۔ وہ واپس بیٹھتے ایک بار پھر سے پراٹھا کھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے پراٹھا کبھی بھی پسند نہیں تھا، لیکن ساحر کو پسند تھا۔ وہ بہت کم چیزیں کھاتا تھا، لیکن پراٹھا کافی شوق سے کھا لیتا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے پراٹھا ختم کیا اور اس کے لیے چائے بنا کر رکھی۔ اب یہ مت کہنا کہ تم چائے بھی نہیں پیتی، کیونکہ اس سے تم کالی ہو جاؤ گی۔ اس کے ہاتھ سے چائے لیتے ہوئے وہ بولا، نہیں، میں صرف صبح چائے پیتی ہوں۔ میرے خیال میں اماں سائیں مجھے بلا رہی ہیں، اب مجھے جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ساحر کچھ بھی کہتا، اپنے سینڈل ہاتھوں میں پکڑے وہ بھاگ گئی، جبکہ اس کی سپیڈ دیکھ کر وہ ہنس دیا تھا۔
خبر ملی ہے کہ دارم سائی کی آج مہندی ہے اور شادی کے بعد دارم سائی ملک زعفران پر بہت بڑا کیس بنانے والا ہے۔ وہ اتنی آسانی سے اسے ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ ملک صاحب، آپ کو دارم سائی کو بتانا ہوگا کہ آپ ہیں کون۔ اسے اس بات کا احساس دلانا ہوگا کہ آپ سے دشمنی مول لے کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ہم اسے اتنی آسانی سے جانے نہیں دے سکتے۔ اس سے پہلے کہ وہ ملک زعفران کا جیل سے نکلنا ناممکن کر دے، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا جس سے وہ اپنے قدم پیچھے ہٹا لے۔ ملک صاحب، مجھے ایک بات پتہ چلی ہے دارم سائی کے بارے میں، اگر آپ اجازت دیں تو عرض کروں۔ وسیم، ملک کا آدمی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بولو، تمہیں کیا بات پتہ چلی ہے؟ وسیم کے تجسس بڑھانے پر وہ اس سے پوچھنے لگا۔ ملک صاحب، مجھے خبر ملی ہے کہ دارم سائی کی شادی جس لڑکی سے ہونے والی ہے وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور تو اور دارم سائی کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی دارم سائی کی بچپن کی محبت ہے۔ ماریا کو جلانے پر وہ انصاف کی جنگ لڑنے میدان میں اتر گیا، لیکن اگر اس کی ہونے والی بیوی کو ہی جلا کر راکھ کر دیا جائے تو یہ جو دارم سائی کا جوش ہے نا، غریبوں کو انصاف دلانے کا، اپنے گاؤں والوں کے لیے کچھ بھی کر جانے کا، سارا ٹھنڈا ہو جائے گا جب اپنی منکوحہ کی لاش اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ وسیم انہیں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وسیم کا مشورہ انہیں بھی کافی زیادہ پسند آیا تھا۔ مشورہ برا نہیں ہے وسیم۔ دارم سائی کی مہندی والی دلہن ہی اگر آگ میں جل کر مر جائے تو یقیناً وہ دوسری بار ہم سے دشمنی مول لینے کی غلطی کبھی نہیں کرے گا، اور یقیناً پھر میں اپنے بیٹے کو بھی جیل سے جلد ہی چھڑا لوں گا۔ ملک لیاقت کچھ سوچتے ہوئے بولا، جبکہ وسیم اب اس کے اگلے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔